آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی حیران کن ہے۔ وعدے کی فتح یعنی دوسرا معرکہ بدر۔ سوچئے، کیا ایسی فتح ممکن ہے جہاں فوجیں آمنے سامنے آنے والی ہوں لیکن بغیر ایک قطرہ خون بہائے، بغیر لڑے ہی اتنی بڑی عسکری کامیابی مل جائے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کوئی اتنی بڑی جنگ بغیر لڑے کیسے جیت سکتا ہے؟ عام طور پر جب ہم جنگ اور فتح کا سوچتے ہیں تو ذہن میں سیدھا تلواروں کی جھنکار اور خون خراب آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ یہاں اصلی ہتھیار لوہے کی تلواریں نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے اس انوکھے معرکے کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے پس منظر اور ابو سفیان کے اس بڑے چیلنج پر نظر ڈالتے ہیں۔ واقعات کی ترتیب کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے ختم ہوتے ہی اصل میں اس اگلے معرکے کے بیچ بو دیے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابو سفیان نے جاتے جاتے چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال بدر کے میدان میں دوبارہ جنگ ہوگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 4 ہجری کا سال آ پہنچا، یعنی وہ وقت جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور دونوں طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اب اگر قریش کی بات کی جائے تو ان کا مقصد صرف ایک اور جنگ لڑنا نہیں تھا۔ دراصل وہ اس پورے خطے پر اپنی بادشاہت، اپنی بے پناہ طاقت اور غلبے کو دوبارہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حربہ تھا تاکہ مخالفین اور آس پاس کے تمام عرب قبائل کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے۔ لیکن یہاں تاریخ ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو فوراً قبول فرما لیا۔ اس ایک حامی نے آنے والے معرکے کو اسی وقت یقینی بنا دیا۔ یہ کوئی عام سی حامی نہیں تھی، یہ جرأت اور ایک اٹوٹ عزم کا بہت بڑا اعلان تھا۔ جیسے ہی چیلنج قبول ہوا تو ایک واضح پیغام چلا گیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ایک فیصلے نے پورے خطے میں تجسس اور ٹینشن کو عروج پر پہنچا دیا۔ خیر، اس کے بعد شروع ہوتی ہے بدر کی طرف پیش قدمی۔ اس ارادے کی مضبوطی کو سمجھنے کے لیے صرف اس ایک ہنزے پر غور کریں۔ 1500 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی بہادری کے ساتھ پیش قدمی کی۔ یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جاسوسی دستہ نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ بہت بڑی اور انتہائی پرعزم فوج تھی جو دشمن کا اسی کی شرائط پر اور بالکل اسی طے شدہ مقام پر سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں نکلنا ہی ان کی بے خوفی اور اپنے وعدے سے سچی وابستگی کا واضح ثبوت تھا۔ اور پھر آتا ہے ایک اور بہت اہم نمبر، 8۔ مسلم فوج جب بدر کے مقام پر پہنچی تو انہوں نے وہاں پورے 8 دن تک قیام کیا۔ ذرا اس غیر معمولی صبر اور نفسیاتی استقامت کا تصور کریں۔ 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک میدان جنگ میں دشمن کا انتظار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ گزرنے والا ہر دن ان کی ثابت قدمی کی گواہی دے رہا تھا۔ صحرائے ہوائیں چل رہی ہیں، انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن وہ وہاں پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے وعدے کی بھرپور پاسداری کرتے ہوئے۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی عظیم فتح کی داستان جو بنا کسی جنگ کے حاصل ہوئی۔ منظر ذرا دیکھیے، ایک طرف مسلمان پورے عزم اور ثابت قدمی سے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور بدر کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف قریش مکہ سے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلتے ضرور ہیں، لیکن راستے میں ہی ان پر خوف اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ وہیں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف ایسی بے مثال بہادری اور دوسری طرف ایسی نفسیاتی شکست، یہ تضاد واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دراصل وہاں ہوا کیا تھا۔ اسی کو تو نفسیاتی فتح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مخالف کے عزم اور حوصلے کو پوری طرح توڑ دیا جائے، بنا کسی جسمانی لڑائی کے اپنا ایک ایسا دبدبہ قائم کر لیا جائے جو دشمن کے ہوش اڑا دے۔ مسلمانوں کو تو اپنی تلواریں میان سے نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ ان کے وعدے کی سچائی اور استقامت نے ہی دشمن کے لڑنے کا ارادہ راستے میں ہی پاش پاش کر دیا تھا۔ اب اس کے نفسیاتی اور اخلاقی اثرات پر بات کرتے ہیں جو کہ بہت گہرے تھے۔ اگر ان نتائج کو دیکھا جائے تو خطے میں طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ مسلمانوں کی ایک حتمی اخلاقی اور نفسیاتی فتح ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ کہ طاقت کے اس شاندار مظاہرے کی وجہ سے آس پاس کے تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا اثر و رسوخ بے پناہ بڑھ گیا۔
ان تمام قبائل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ کون میدان میں ڈٹا رہا اور کون ڈر کے بھاگ گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ، قریش کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ان کا رعب بری طرح متاثر ہوا۔ خوفزدہ کرنے کی ان کی اپنی ہی چاہل بالکل انہی پر الٹ پڑی تھی۔ اس پورے واقعے سے ہمیں 3 بہترین اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، وعدہ پورا کرنے کی طاقت بے مثال ہوتی ہے۔ اپنی بات پر قائم رہنا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ دوسرا سبق یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر کامیابی جنگ سے ہی ملے، بنا خون خرابے کے بھی مکمل فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، اس واقعے نے مسلمانوں کے اعتماد اور حوصلے کو پوری طرح بحال کر دیا، جس سے اس خطے میں ان کی پوزیشن پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا سوال سوچنے پر مجبور کرتا